شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی ماں سے ان کے جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ حضرت حذیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو، کیونکہ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اس وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھر اجازت کوئی چیز نہیں، یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو۔